آج کا جو موضوع ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اپنے گناہگار بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے، کس قدر الفت کرتا ہے، کس قدر ان کی توبہ کا منتظر رہتا ہے۔ کہ اللہ نے ساری مخلوقات کو جو پیدا کیا، ان مخلوقات میں جو اشرف المخلوقات ہے، جو بہترین مخلوقات ہے، جو ساری مخلوقات کے اوپر جس مخلوق کو اعزاز دیا، اپنا خلیفہ بنایا، وہ اشرف المخلوقات حضرت انسان ہے۔ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ زمین کے اندر بنا کر بھیجا، اور یہ اللہ کی بہترین مخلوقات ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق کہ ہم نے ہر چیز سے زیادہ خوبصورت چیز جو تخلیق کی ہے وہ حضرت انسان ہے، سب سے خوبصورت چیز۔ جب اللہ کا ایک محبت جو اپنے بندوں کے ساتھ ہے، وہ کیا ہی بات ہے۔ اللہ نے اللہ کی رحمت کے جو 100 حصے ہیں، اور ایک حصہ اللہ نے دنیا کے اندر رحمت کا اتارا ہے اپنا، جس کے اندر انسان، جنات، درندے، پرندے، جمادات، نباتات، یعنی جتنی بھی روح چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کے اندر اس رحمت کے حصے کو بانٹا گیا ہے۔ 99 حصے اللہ کی رحمت کے ابھی باقی ہیں، 99 حصے اللہ کی رحمت کے ابھی باقی ہیں۔ ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ کوئی انسان جب کسی کے بچے کا تذکرہ اس کی ماں کے سامنے کرتا ہے تو ماں کا دل کرتا ہے میں اپنے بچے کے تذکرے سنتی رہوں، کیونکہ محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے۔ واللہ وہ رب، وہ کریم، وہ رؤوف الرحیم، وہ کریم ذات اپنے بندے سے اس ماں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے گناہگار سے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ نیک سے نہیں، متقی سے نہیں، پرہیزگار سے نہیں، گناہگار سے محبت کرتا ہے۔ اس ماں سے 70 گنا بڑھ کر وہ اپنے گناہگار بندے سے محبت اور الفت کرتا ہے۔ تو ذرا سوچو کہ اللہ کی ذات کتنی قریب ہے، کہ اللہ ساری نافرمانیوں کے باوجود بندے کی توبہ کا منتظر ہوتا ہے، کہ میرا بندہ کب توبہ کرے گا، میں اس کے لیے دروازوں کو کھول دوں گا، وہ میرے در پر آئے گا اور توبہ کرے گا۔ ایک انسان اپنی گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنا چاہتا تھا، وہ کسی مولوی کے پاس گیا کہ میں نے 99 گناہ کیے ہیں، کوئی میری بخشش بھی ہو سکتی ہے، کیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، تیری بخشش ناممکن ہے۔ تو اس نے اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کیے۔ پھر وہ کسی عالم کے پاس گیا، اس نے کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سارے ہی معاف کر دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کہا جاؤ، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، جا کر توبہ کرو اور اپنی زندگی کو بدلو، نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھو، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ تمہاری صحبت تبدیل ہو۔ میرے رب تیرے کیا کہنے ہیں، راستے میں ہی موت آ گئی۔ اب جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت والے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے، توبہ کرنے کے لیے چلا تھا۔ جہنم والے آئے، اب ابھی توبہ کی نہیں تھی، توبہ کے ارادے سے چلے گا، چلا تھا، توبہ نہیں کی تھی، اس لیے ہم اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اللہ کی ذات اپنے عرش پر بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، میرے فرشتے لڑ رہے ہیں میرے بندے کے معاملے میں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے ہم جہنم میں لے جائیں گے، دوسرا فرشتہ کہتا ہے جنت میں لے جائیں گے۔ ابھی اس نے توبہ نہیں کی ہے، جہنم والے کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، جنت والے کہتے ہیں ارادے سے چلا تھا، اللہ نے فرشتہ اتارا۔ جاؤ ان دونوں کے درمیان کے اندر فیصلہ کرو،
اور ان سے کہو زمین کو ناپیں، اگر تو یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف زیادہ چل کے گیا تھا تو جنت والے لے کے جائیں گے، اگر اس کو یہ کم چلا تھا اور زیادہ فاصلہ ابھی نہیں طے کیا تھا تو اس کو جہنم والے لے کر جائیں گے۔ میں قربان جاؤں اس رحیم کریم، اس نیکبان، اس رب کے اوپر جس نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سگڑ جا، اے زمین سمٹ جا، اے زمین چھوٹی ہو جا۔ زمین سمٹ گئی، سمٹ گئی۔ اب جب ناپا گیا تو اللہ نے جہنم والوں کی زمین کے فاصلے کو بڑھا دیا، جنت والوں کی طرف سے زمین کو سمیٹ دیا۔ جب ناپا گیا تو فاصلہ بڑھ گیا جنت کی طرف۔ اللہ نے آسمانوں میں بیٹھ کر اعلان کر دیا، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ اس کی رحمت تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اس کی مغفرت اپنے بندے کو بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی بہانہ تو ملے، پھر تو دیکھ کہ میری بخشش کے دریا کیسے بہا دیتا ہوں اپنے گناہگار بندوں کے لیے۔ میرے در پر تو آ، جھک کر تو دیکھ، توبہ کر کے تو دیکھ، دوستی لگا کر تو دیکھ، ہاتھ بڑھا کر تو دیکھ، پھر تو دیکھ میری یاری تیرے ساتھ بنتی کیسے ہے، پھر میرا تیری دوستی بنتی کیسے ہے۔ پھر اللہ نے دوستی لگا کر اعلان کیا کہ یہ خالی توبہ کے ارادے سے چلا تھا، اخلاص نیت کے ساتھ چلا تھا، اس کی نیت کے اندر کوئی فتور نہیں تھا۔ اخلاص نیت کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر کے جنت کا اعلان کیا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ کہتا ہے کہ سب کو معاف کر دوں، مجھ سے کون پوچھنے والا ہے، میرے اوپر کوئی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اوپر باپ دادا کوئی نہیں، نیچے اولاد کوئی نہیں، بیوی بچے کوئی نہیں، ہر چیز سے پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی وزارت میں کوئی مشیر نہیں ہے، اس کے کام کے اندر کوئی کسی سے مشورہ نہیں لیتا ہے، وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کہتا ہے میں جس کو ملک دے دوں اس سے کوئی چھین نہ سکے، جس سے چھین لوں اسے کوئی دے نہ سکے، جس کو عزت دوں اسے کوئی ذلیل نہ کر سکے، جس کو ذلیل کروں ساری کائنات مل کر اس کو عزت دے تو اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہی ہر چیز پر قادر ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کون ہے جو دن کو رات میں بدلتا ہے، کون ہے جو رات کے اندھیروں کو ہٹا کر دن کا اجالا لاتا ہے، کون ہے اللہ کے علاوہ رب المشرقین و رب المغربین، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک ہے، اور زمین کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں، آسمان کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں، صحت کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں، مال و دولت کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں، عزت کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں، اولاد کے خزانے بھی اس کے پاس ہیں۔ جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے دونوں دے، لڑکی بھی دے لڑکا بھی دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، وہ مالک ہے، جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے، وہی تو اللہ ہے جو قادر مطلق ہے، وہی تو اللہ ہے جو ہر چیز پر جس کا قبض قدرت ہے، وہی تو اللہ ہے جو علیم بذات الصدور ہے، وہی تو اللہ ہے جو جس کو میرے کانوں نے نہیں سنا، جس کو میرے کانوں نے نہیں سنا، وہ رب کہتا ہے تیرے سینے میں وہ بات بھی جانتا ہوں جس کو تیرے کانوں نے نہیں سنا۔ علم کیسا ہے؟ سنو 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 سنو۔ اللہ کہتا ہے رات کا اندھیرا ہو، تاریخی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، پھر اس پہاڑ کے اوپر بلیک کلر کا
کالے رنگ کا درخت ہو، پھر اس کا سایہ بھی ہو، پھر پہاڑ بھی کالا، رات بھی کالی، درخت بھی کالا، اس پتے کے نیچے بلیک کلر کی چونٹی اس پتھر کے اوپر چل رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کو دیکھتا نہیں ہوں، جو اس کے وہ بالکل باریک سے پاؤں سے جو لکیر بن رہی ہے، وہ رب کہتا ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ کس کو دھوکہ دیں گے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ میری نعمتیں کھا کے میرا شکر گزار بن جا، تیری مرضی ہے۔ میری نعمتیں کھا کے میرا نافرمان بن جا، تیری مرضی ہے۔ میری ان ہواؤں، ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کر کے میرا فرما بردار بن جا، تیری مرضی ہے۔ ان کھلے ہواؤں کے اندر میری نافرمانی کر، تیری مرضی ہے۔ حلال کھا، تیری مرضی ہے۔ حرام کے اڈوں کو سجا، تیری مرضی ہے۔ تیرے آنکھوں کے اندر چراغوں کو جلایا، ان کو جھکا دے، تیری مرضی ہے۔ ان آنکھوں سے بے حیائی کو دے، تیری مرضی ہے۔ زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، قرآن کی تلاوت کر، تیری مرضی ہے۔ جھوٹ بول، تیری مرضی ہے۔ قرآن کی تلاوت کر، تیری مرضی ہے۔ اس زبان سے گانے گا، تیری مرضی ہے۔ کسی اس زبان سے کسی کو عزت دے تو بھی تیری مرضی ہے، کسی کو گالیاں دے، کسی کی غیبت کر، تیری مرضی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں غافل نہیں ہوں۔ ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت دی ہے، تیری مرضی ہے۔ اس سے اچھا کر یا برا کر، ٹانگوں کو کچلنے کی طاقت دی ہے، یہ اچھے کاموں کے اندر استعمال کر، تیری مرضی ہے۔ یہ تیرے قدم رزگاہوں کی طرف چل کر جائیں، تیری مرضی ہے۔ مسجد کی طرف چل کر جائیں، تیری مرضی ہے۔ شراب خانے کی طرف چل کر جا، تیری مرضی ہے۔ یا کسی نیک محفل کے اندر چل کے جا، تیری مرضی ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ نیکی کر کے یہ مت سمجھ پتہ نہیں میرے رب کو پتہ بھی ہے کہ نہیں ہے، گناہ کر کے یہ مت سمجھ کہ میرا رب مجھے دیکھ نہیں رہا۔ اللہ کہتا ہے نیکی کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، گناہ کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ اللہ کہتا ہے میں غافل نہیں ہوں، میں غافل نہیں ہوں۔ میں ایک دن دونوں کو کھڑا کروں گا، نیکی کرنے والوں کو بھی کھڑا کروں گا، بدی کرنے والوں کو بھی کھڑا کروں گا۔ وہ کون سا دن ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن متعین کیا ہے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، جس دن فرشتے آئیں گے صف بنا کر آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا۔ ونضع الموازین القسط، جس دن انصاف کے ترازو کو لایا جائے گا۔ آج کے دن پتہ چلے گا عزت والا کون ہے، آج کے دن پتہ چلے گا کامیاب کون ہے، آج کے دن پتہ چلے گا سہاگن کون ہے، ناکام کون ہے، کامیاب کون ہے، عزت کا سہرا کس کے سر پہ آتا ہے اور ذلت کی ہتھکڑیاں کس کے ہاتھ کے اندر آتی ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، واللہ نے فیصلے کا دن متعین کیا ہوا ہے۔ وعن قریب ہے، وعن قریب ہے، وعن قریب ہے، وعن قریب ہے، یہ آنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بڑی وسیع ہے اور بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ وہ اس جیسا رحیم تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم تو اللہ سے بگاڑی بیٹھے ہیں، اس کے باوجود ہم نافرمانی کرنے کے باوجود وہ اپنی رحمت، اپنا فضل ہمارے اوپر برقرار رکھتا ہے، اپنی نعمتیں ہم پہ اسی طرح برساتا ہے جس طرح نافرمانوں پہ برسا رہا ہے، نہ ماننے والوں پہ برسا رہا ہے۔ مجھ پر بھی اسی طرح نعمتیں برسا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے 1000 سال تک اللہ کی عبادت کی، 1000 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ اللہ نے اس کے لیے کیا کیا؟ کھارے پانی سے میٹھے پانی کو پیدا کر دیا۔ کھارے پانی سے تنہائی کے اندر رہتا تھا، اللہ نے کھارے پانی سے میٹھے پانی کو پیدا کیا اور غیب کی طرف سے اس کو کھانا دیا۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں جب تم متقی بن کر گزارو گے زندگی تو میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ 1000 سال عبادت کرنے کے بعد یہ آدمی مر جاتا ہے، اللہ کے حضور فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے جا
میرے فضل میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلا جا. کیا کہتے ہیں؟ میرے فضل میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلا جا. تو وہ کہتے ہیں یا اللہ اگر آپ کی رحمت اور فضل کے ساتھ جنت میں جاؤں تو میری 1000 سال کی عبادت کہاں گئی؟ اور میرا رات کا جاگنا، وہ قیام اللیل، وہ تیرے لیے تڑپنا، وہ رونا، وہ یا اللہ کہاں گیا؟ اللہ نے کہا میرے بندے کو کہو میں نے اپنے فضل سے اس کی بخشش کر دی ہے. میں نے اپنے فضل سے اس کی بخشش کر دی ہے. پھر اس نے کہا میری 1000 سال کی عبادت کہاں گئی؟ اللہ نے فرشتوں کو بلایا، جاؤ اس کو ذرا جہنم کا چکر لگوا کے آؤ. اور جہنم کا چکر 5000 سال کی مسافت ہے. وہ گیا تو پیاس نے ستایا، پیاس لگی، زبان حلق کو آئی، کلیجہ حلق کو آیا. پیاس، پانی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے، مگر یہاں پیسوں سے نہیں ملتا، یہاں تو نیکیوں سے ملتا ہے. انہوں نے کہا نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں ہے. فرمایا میری 500 سال کی عبادت لے لو، ایک گلاس، ایک مگھا، ایک کپ پانی کا دے دو. 5000 سال کی، 500 سال کی نیکیاں دی اور ایک کپ، ایک کٹورا پانی کا ملا. پھر تھوڑا سا آگے چلا، پھر اللہ نے پیاس لگائی، پھر اس نے پانی مانگا. اس نے کہا بھائی یہاں تو پیسوں سے تو نہیں ملتا، یہاں تو نیکیاں دینی پڑتی ہیں. نیکیاں ہیں؟ فرمایا ہاں ہے. فرمایا کتنی؟ فرمایا 500 سال. 500 سال بھی نیکیاں دے دی. ایک پیالے کے اندر 1000 سال کی عبادت چلی گئی. اب پھر پیاس لگی، پھر پانی مانگا. اس نے کہا میرے دوست کوئی نیکیاں ہیں؟ فرمایا اب تو نیکیاں نہیں ہیں. انہوں نے کہا تیری ساری عبادت کا جو قیمت ہے وہ ایک پانی کا پیالہ ہے. ذرا سوچ تو نے کتنے سال اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا ہے. اگر تو حساب لینے پر آ جائے تو کسی ایک نعمت کا حساب دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. پھر اس نے کہا یا اللہ تو سچا میں جھوٹا، اپنے فضل کے ساتھ ہی میری مغفرت کر دے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ، اس کی رحمت کے ساتھ میری بخشش ہو سکتی ہے. میرے اپنے اعمال تو کچھ بھی نہیں. اس کا فضل شامل حال ہوگا تو میری بخشش ہوگی. اس کا فضل شامل حال ہوگا تو میری بخشش ہوگی. اگر اس کا فضل شامل حال نہیں ہوگا تو میری بخشش نہیں ہو سکتی. میری عبادات میرے منہ پہ مار دی جائیں گی، میری نمازیں میرے منہ پہ مار دی جائیں گی، میرے قرآن کی تلاوت، رات کی تہجد، زندگی کے حج اور عمرے میرے منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر اس کا فضل شامل حال نہ ہوا تو اس لیے اللہ سے مانگو، اس کا فضل مانگو. ہر دعا کے اندر مانگو یا اللہ اپنا فضل عطا فرما، اپنی رحمت اور کرم عطا فرما. وہ عباسی دور کے اندر ایک بادشاہ کی سخاوت بڑی مشہور تھی. واقعہ لمبا ہے، مختصر کروں گا. عباسی دور کے اندر ایک بادشاہ کی سخاوت بڑی مشہور تھی کہ جو اس کے پاس کوئی تحفہ لے کر جایا کرتا تھا تو اس کو بڑے ہیرے جواہرات سے نواز دیتا. تو دیہات کے رہنے والے دو میاں بیوی نے سوچا کہ ہم بھی کچھ بادشاہ کے پاس لے جائیں جو ہمیں بھی اپنی کرم سے نوازے، کو ہیرے جواہرات سے نواز دے. انہوں نے سوچا کہ بادشاہ کے پاس کیا نہیں ہوگا. تو اس کی بیگم نے کہا یہ جو ہمارے نلکے کا پانی ہے نا یہ بڑا صاف ہے اور میٹھا ہے، مجھے لگتا ہے بادشاہ کو یہ میسر نہیں ہوگا. انہوں نے گھڑے کے اندر پانی ڈالا، اوپر سے آٹے کے ساتھ بند کیا. کئی مہینے کی مسافت کا سفر طے کر کے بادشاہ کے دربار پہ پہنچے تو انہوں نے اعلان کر کے رکھا تھا کہ جو بندہ بھی میرے لیے تحفہ لے کر ہے اس کو باہر روکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میرے دربار کے اندر بھیج دینا. تو انہوں نے کہا ہم بادشاہ کے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں. انہوں نے کہا جاؤ تمہیں اندر جانے کی اجازت ہے. تو بادشاہ نے پوچھا، سلام کیا، پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا بادشاہ سلامت آپ کے لیے یہ پانی لے کر آئے ہیں. ہمارے نلکے کا پانی بڑا ہی میٹھا ہے اور بڑا صاف اور شفاف ہے. جب انہوں نے کئی مہینے کی مسافت طے کر کے پہنچے اور آٹے سے بند تھا، جب وہ ڈھکن کھولا تو بند ہونے کی وجہ سے اس پانی میں بدبو بن چکی تھی. جب وہ کھولا تو سارے محل کے اندر بدبو پھیل گئی. محسوس انہوں نے بھی کر لیا، مگر بادشاہ بڑا ہی کریم تھا، بڑا ہی کریم تھا، بڑا ہی رحم دل تھا. تو انہوں نے کہا جاؤ بھائی، انہوں نے ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے ہیں. تو انہوں نے وہ گھڑا جو ہے سونے اور جواہرات سے کیا کیا، بھر دیا اور اپنے درباری سے کہا جاؤ
جو ہمارے محل کے ساتھ جو آبشاریں اور جو دریا بہ رہا ہے ذرا اس کا بھی چکر لگوا لیں کہ شاید یہ نہ سمجھیں کہ ان کو پانی میسر نہیں تھا. جب ان دونوں میاں بیوی کو دریائے دجلہ کے کنارے پھیرا لگوایا گیا, وہ دریائے دجلے کا پانی بادشاہ کی محل کے اندر جا رہا تھا. وہ تو بڑا میٹھا تھا, بڑا صاف اور شفاف تھا. جب انہوں نے دیکھا تو بڑے شرمندہ ہوئے اور دل میں کہا ہمارے جو ہم نے عمل کیا وہ تو جوتے کھانے کے قابل تھا, مگر بادشاہ بڑا کریم تھا جنہوں نے ہمارے بدبودار پانی کو بھی اپنے پاس رکھ کے ہمیں تحفوں سے نواز دیا. تو لکھنے والا لکھتا ہے میرے اور آپ کے اعمال اس پانی کی طرح بدبودار ہیں. اللہ کے ہاں پھر بھی وہ ذات اتنی کریم ہے, اتنی رؤوف الرحیم ہے. کہتے میرے بندوں نے کیے تو ہیں نا جیسے بھی ہیں, میرے لائق نہیں ہے مگر میرے در پہ آئے تو ہیں, سجدہ تو کیے ہیں, سر جھکایا تو ہے. جب یہ میری دربار میں اعمال پہنچتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ قبول کیے جائیں, مگر وہ ذات بڑی رحیم ہے, بڑی کریم ہے. وہ میرے بدبودار عمل رکھ کے بھی میری بخشش کا اعلان کرتا ہے. وہ بخشش کا اعلان کرتا ہے کہ یار میرے بندو نے میرے در پہ آ گئے ہیں, بس اتنی سی بات ہے. کھڑا ہونے کا طریقہ نہیں آتا, قیام کیسے کرنا ہے, رکوع کرنے کا طریقہ نہیں آتا مگر کر رہا ہے, سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا پر کر رہا ہے. کوئی پتہ نہیں ہے رکوع میں کیا پڑھنا ہے, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, کچھ نہیں آتا. مگر وہ ذات بڑی ہی کریم ہے, بڑی ہی غفور ہے. وہ ایک ان پڑھ آدمی تھا, بوڑھا, اس کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا. وہ قرآن اٹھاتا اور قرآن اٹھا کے اس کے اوپر انگلی پھیرتا اور کہتا اے میرے رب اس میں جو لکھا ہے تو نے سچ لکھا ہے. وہ یہی کہتا رہتا یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے. وہ سارا دن قرآن کے اوپر انگلی پھیر پھیر کے کہتا یا اللہ یہ تو نے جو کچھ لکھا ہے یہ سچ ہے, یا اللہ تو نے جو کچھ اس میں فرمایا ہے وہ سچ ہے. یہ کہتے کہتے مر گیا. کہتے ہیں کہ اس کی قبر کو کھودا گیا, جنازہ پڑھایا گیا. جس نے جنازہ پڑھایا وہ تدفین کے اندر بھی شامل ہوا. جب قبر کے اندر لاحد کے اندر اترا تو اس کے قیمتی کاغذات اس کے اندر گر گئے. اس وقت تو اس کو یاد نہ آئے. کافی صبر کرنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تو کاغذات نہیں ہیں. واپس آیا, انہوں نے کہا یار میں نے تمہارا جنازہ پڑھا ہے, میں تو مسافر تھا, میرے کاغذات قبر کے اندر گر گئے ہیں, قبر کے اندر گر گئے ہیں, میں نے وہ نکالنے ہیں, میرے قیمتی کاغذات ہیں. انہوں نے کہا آجو, آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا, ہم بھی آپ پہ احسان کرتے ہیں. قبر کو کھولا گیا تو دیکھنے والا کیا دیکھتا ہے, ساری قبر پھولوں سے بھری پڑی ہے اور کاغذ ان پھولوں کے اوپر پڑے ہوئے. اس سے یاری لگا کر تو دیکھو, وہ تو اس پر بھی مغفرت کرتا ہے, یا اللہ تو نے سچ کہا, تو نے سچ فرمایا. قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے مگر وہ قرآن اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ تیرا ایک ایک حرف سچا ہے, تیرا ایک ایک وعدہ سچا ہے, تیرا ایک ایک فرمان سچا ہے. وہ بڑا قدردان ہے. خدا کی قسم ہم تھوڑی کریں تو وہ زیادہ دیتا ہے. وہ بڑا غفور و رحیم ہے. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہم نے پڑھی, کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کی ذات سے بڑا ہی خوف کھاتا تھا, بڑا ہی ڈرتا تھا, اللہ کی ذات سے بڑا ہی ڈرتا تھا, مگر گنہگار تھا. مگر کیا تھا؟ گنہگار تھا. وہ ڈرتا تھا کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا, پتہ نہیں میری کس طریقے سے بخشش ہوگی, پتہ نہیں کہ میری بخشش ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, میں اللہ کا سامنا کس طریقے سے کروں گا. انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا, انہوں نے کہا میرے بیٹے جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانے کی ضرورت نہیں ہے, جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, جب میری راکھ بن جائے تو میری آدھی راکھ کو سمندر کے اندر بہا دینا اور آدھی راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دینا. تو ان کے بچوں نے ان کی وصیت پر, باپ کی وصیت پر اسی طرح ہی عمل کیا. انہوں نے آدھی راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دیا, آدھی راکھ کو سمندر کے اندر بہا دیا. مگر اللہ کی ذات ہے, وہ تو ذرے ذرے پہ قادر ہے. اللہ نے سمندر کے ذرات کو بھی اکٹھا کیا, ہوا کے اندر اڑنے والے ذرات کو بھی اکٹھا کیا, سارے ذرات کو اکٹھا کر کے انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا اے میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا, تو نے ایسا کیوں کیا. وہ رو کے اور تڑپ کے کہتے ہیں اے میرے رب میں نے ساری زندگی گناہ میں گزاری, میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری, میرے اندر ہمت نہیں تھی, تیرے سامنے کیسے کروں گا, تیرے ڈر تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے کہ میرے ذرات ہوا کے اندر اڑ جائیں گے, کہانی ختم ہو جائے گی, سمندر کے اندر بہہ کے چلے جائیں گے, کہانی ختم ہو جائے گی. یا اللہ یہ سب کچھ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے. تو وہ بندہ کہتا ہے
اللہ نے کہا واقعی تو نے میرے ڈر میں کہا یا اللہ میرے دل کو بھی جانتا ہے, میرے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے, تیرے ڈر کی وجہ سے کیا. اللہ نے کہا اگر تو نے میرے ڈر کی وجہ سے کیا میرے بندے جا, پھر میں نے تیری اس عمل کی وجہ سے تیری مغفرت کر دی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ سوائے جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. وہ تو اتنا غفور و رحیم ہے, ارے اس کی رحمت رب کعبہ کی قسم, اس کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈتی پھرتی ہے. اس کی رحمت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بخشش کے بہانے ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے گناہگار بندوں کی بخشش کر دوں. کل قیامت والے دن اللہ دو بندوں کو بلائے گا اور ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کرے گا کہ تم دونوں جہنمی ہو. ایک دوڑتا ہوا جائے گا, ایک تھوڑا چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا, پھر چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا, پھر چلے گا پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا. ایک آدمی دوڑے لگائے گا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا. اللہ ان دونوں کو بلائے گا. اللہ کہے گا میرے بندے تو بار بار پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے, بار بار پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے. وہ کہے گا یا اللہ دنیا کے اندر تیرے بندوں سے, تیرے نیک بندوں سے, تیرے علماء سے سنا تھا کہ اللہ کی ذات بڑی ہی غفور و رحیم ہے, اور اس کے بارے میں جس طرح کا گمان کرتے ہیں وہ اسی طریقے کا فیصلہ کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر. یا اللہ میں مڑ مڑ کے اس لیے دیکھتا ہوں کہ شاید اللہ کی رحمت جوش میں اور مجھے بلا لے. یا اللہ میں اس لیے تیری رحمت کا منتظر ہوں, میں بار بار پیچھے مڑ مڑ کے اس لیے دیکھتا ہوں کہ شاید اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو, شاید اللہ کی رحمت جوش مارے, اللہ مجھے بلا لے کہ اے میرے بندہ تو میری رحمت سے امیدوار ہے, آ جا واپس آ جا. دوسرے کو بلایا, کیا تجھے جہنم کا خوف نہیں ہے, کیا تجھے جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, کیا تجھے پتہ نہیں ہے جہنم کا عذاب کیسے ہے. یا اللہ ساری زندگی تیری نہیں مانی, ساری زندگی ہی تیری نہیں مانی, ساری زندگی ہی تیری نافرمانی میں گزاری. میری 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی تیری معصیت کے اندر گزری, تیری نافرمانی کے اندر گزری. یا اللہ میں نے کہا آج تو مان جاؤں, آج تو اللہ کے حکم کو بجا لے آؤں, شاید اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے. اللہ نے کہا دونوں نے اپنی توجہ میری طرف کی, اپنی امیدیں میری ذات کے ساتھ وابستہ کی, تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ان دونوں کی مغفرت کر دی. بشرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہو. یاد رکھو جہنم سے نکال جانے کی جو وجہ ہے وہ نیکی ہوگی, نہ مال نہ دولت نہ تعلق. فرمایا کہ کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو, کیا خبر کہ وہی نیکی تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. زبیدہ خاتون بڑی مشہور ہے جنہوں نے حاجیوں کے لیے اس دور کے اندر نہر کھدوائی, اور بڑی لمبی نہر تھی. زبیدہ کے نام سے آج بھی مشہور ہے, اور اس کے نشانات ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ لاکھوں حاجیوں نے اس سے نفع اٹھایا. کتنا بڑا عمل ہے. اس دور کے اندر پتہ نہیں کتنے پیسے انہوں نے خرچ کیے ہوں گے, کتنے پیسے لگائے ہوں گے. تو یہ بہت بڑا عمل ہے. اور اس خاتون کا ایک اور عمل بھی تھا کہ 24 گھنٹے اس کے محل کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی. 24 گھنٹے. جب یہ مر گئی, خواب کے اندر کسی کو زیارت ہوئی تو اس نے پوچھا اے زبیدہ کیا بنا تیرے ساتھ. انہوں نے کہا اللہ نے بخشش کر دی. انہوں نے کہا بخشش کرنی ہی تھی, تو نے حاجیوں کے لیے اتنا بڑا کام جو کرایا, حاجیوں کے لیے تو نے اتنا بڑا کام جو کرایا, اس کی وجہ سے اللہ نے تیری بخشش کرنی ہی تھی. فرمایا اس عمل کی وجہ سے میری بخشش نہیں ہوئی ہے, اس عمل کی وجہ سے میری بخشش نہیں ہوئی ہے. اس نے کہا پھر کس عمل سے آپ کی بخشش ہوئی ہے. انہوں نے کہا ایک دن اذان ہو رہی تھی تو میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. جب اللہ اکبر کی آواز میرے کانوں کے اندر پہنچی, میں نے اللہ کا نام سنا, اور اس نام کے ادب اور احترام کے اندر میں نے اپنے سر پہ دوپٹہ لے لیا. اس عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی. اب یہ نیکی دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہے مگر اللہ کو پسند آ گئی. دیکھنے کے اندر یہ نیکی بہت ہی چھوٹی ہے مگر اللہ کو کیا کیا, پسند آ گئی. وہ کیا ہو گیا, کامیاب ہو گیا. اس لیے اللہ کے واسطے کسی گناہگار کو حقیر مت سمجھو. کب اللہ کے ساتھ اس کی دوستی ہو جائے, کب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے, وہ اللہ کا مقرب بن جائے. اور ہم نا, میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے
جب کوئی آدمی کوئی بار بار دین کی تبلیغ کرتا ہے نا جی، یار نماز پڑھو، یار مسجد کے اندر آ جاؤ، یار توبہ کر لو، یار گناہوں کو چھوڑ دو، جب وہ نہیں کرتا ہے تو اپنی طرف سے ہم ایک جملہ، یہ میں نے اکثر سنا ہے، یار تو جہنمی ہے، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذرا غور سے سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس انسان نے کسی دوسرے شخص کو یہ کہا نا تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تو اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جس نے اپنا حکم مجھ پہ لاگو کرنے کی کوشش کی ہے، اپنا حکم مجھ پہ چلانے کی کوشش کی ہے، یہ اس کو کس نے کہہ دیا ہے کہ میں اس کی بخشش نہیں کروں گا؟ یہ دعویٰ یہ کس طریقے سے کر رہا ہے؟ یہ دعویٰ کس طریقے سے کر رہا ہے کہ اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا؟ کیا میں نے اس کو کوئی عہدہ دیا ہے؟ یہ ہوتا کون ہے مجھ پر یہ حکم چلانے والا، یہ کہنے والا کہ اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا، تو ہے ہی جہنمی؟ فرمایا ایسے شخص کی پھر اللہ اعلان کرتا ہے میرے بندے سن، جس کے بارے میں تو کہہ رہا تھا نا بخشش نہیں ہو سکتی، میں نے اس کی بخشش کر دی، مگر اپنے بارے میں سن، میں نے تیرے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے ہم کسی کو جنت یا جہنم کا سرٹیفکیٹ دیں۔ ہمارے ذمہ تو ہے بات کا پہنچانا۔ ڈاکیے کا کیا کام ہے؟ ڈاکیے کا کام ہے اپنی ڈاک کو پہنچانا۔ میرے اور آپ کے ذمہ ہے نیکی پہنچانا، کسی کو جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ دینا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ اور اللہ کی ذات جتنی غفور و رحیم ہے ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ہمارا تخیل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہم سوچنا چاہیں تو وہ بات ہمارے تخیل کے اندر یا ہمارے دماغ کے اندر آ ہی نہیں سکتی، جتنی اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے اور اپنے گناہگار بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی الصلوۃ والسلام کا گزر ایک قبر سے ہوا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی الصلوۃ والسلام کو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت دی تھی۔ کم بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ وہ مردوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ کرتے تھے۔ دیکھا کہ ایک شخص کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ کئی دنوں کے بعد پھر اس قبر سے ان کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ قبر والا بڑی راحت کے اندر ہے، بڑے سکون کے اندر ہے۔ اللہ نے قبر کے عذاب کو اس سے ہٹا دیا اور بڑی راحت اور بڑے سکون کو جو ہے نا اس کو میسر ہے۔ تو کہا یا اللہ یہ کیا، میں نے کچھ دن پہلے گزرا تھا تو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، اب میں گزرا ہوں تو آپ نے عذاب ہٹا دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی، فرمایا کہ میرے نبی کو جا کر بتاؤ جب یہ قبر کے اندر بڑا گناہگار تھا، اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا تھا، جب یہ دنیا سے گیا تو اس کی بیگم جو تھی، اس کی بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی۔ اس نے اپنی بیگم کو یہ وصیت کی کہ جب میرا بچہ پیدا ہو جائے، چلنے پھرنے والا ہو جائے، بولنے والا ہو جائے تو اس کو حافظ قرآن بنانا، اس کو حافظ قرآن بنانا۔ آج اس کا بچہ کسی قاری صاحب کے پاس، کسی مولوی صاحب کے پاس آج پہلے دن جا کر اس نے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا بیٹا مجھے رحیم اور کریم اور رؤوف کہے، پھر میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی میں اس کو قبر کے اندر اس کے عذاب کو، اس کے باپ کو عذاب کے اندر مبتلا کروں۔ میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ زمین کی پشت کے اوپر اس کا بیٹا مجھ سے کہے یا اللہ تو بڑا رؤوف اور رحیم ہے، یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، پھر میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اس بیٹے کی بسم اللہ کی وجہ سے، اس بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اس کے باپ کی کیا کر دی؟ مغفرت کر دی۔ اللہ کی ذات تو اتنی رحیم ہے، اللہ کی ذات تو اتنی کریم ہے، اس کی تو صرف بہانہ ہی چاہیے اپنی بخشش کے لیے۔ بنی اسرائیل کے اندر کئی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ نبی السلام نے اپنی قوم کو لیا، باہر لے گئے، دعا منگوائی، بارش نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ تیرے بندے بھی پیاسے مر رہے ہیں، درندے پرندے جانور بھی پیاسے مر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بارش کر کیوں نہیں رہا؟ بارش کو روکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا ایک آدمی اس مجلس کے اندر ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے، 40 سال سے میرا نافرمان ہے، اگر وہ اس مجلس سے نکل جائے میں فوراً بارش کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی السلام نے اعلان کیا ارے بھائی ہمارے اس مجلس کے اندر ایک گناہگار ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت کو روکا ہوا ہے، اگر وہ اس مجلس سے نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ اب جو چور ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہے نا جی میں نے غلط کیے ہے یا میں نے چوری کی ہے یا میں گناہگار ہوں،
اب وہ کہنے لگا یا اللہ اگر اتنے بڑے مجمع میں نکلتا ہوں تو میری بڑی بدنامی ہے، میری بڑی بدنامی ہے. لوگ کہیں گے ارے بدبخت کیسا انسان تھا، تیرے لیے تو اللہ نے نبی کی دعاؤں کو بھی نہیں سنا، تو اتنا بڑا گناہگار تھا. یا اللہ آج عزت رکھ لے، آج ذلیل نہ کر، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں سارے گناہوں کو چھوڑ دوں گا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سارے گناہوں کو چھوڑ دوں گا. یا اللہ تو روٹھا ہوا ہے، مان جا، میں صلح کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ کہتے ہیں کوئی آدمی مجلس سے یا مجمع سے نہیں نکلا، بادل آئے اور بارش ہونا شروع ہو گئی، برسی. حضرت موسیٰ علیہ نبی الصلوۃ والسلام نے کہا یا اللہ کوئی بندہ مجمع سے نکلا تو نہیں تھا، تو نے بارش کر دی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا 40 سال سے میرے ساتھ یاری توڑی بیٹھا تھا، مجمع کے اندر کھڑا ہو کر میرے ساتھ یاری کو بحال کیا، جس کی وجہ سے روکا ہوا تھا اس کی وجہ سے بارش کی ہے، جس کی وجہ سے بارش کو روکا ہوا تھا اس کی وجہ سے. جو آگے والی بات سننے والی ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبی الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا اللہ وہ دکھا تو صحیح، وہ ملا تو صحیح، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا موسیٰ جب میری ان بن تھی، میرا نافرمان تھا، تب میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو میرا یار بن گئے، اب تو میری اس کے ساتھ دوستی لگ گئی ہے، اب کیسے دکھاؤں، اب کیسے دکھا دوں؟ جب میرا نافرمان تھا تب میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو میرا یار بن گیا ہے، میرا دوست بن گیا ہے، اب کیسے دکھاؤں؟ اللہ کی قسم وہ موسیٰ کا امتی تھا، ہم تو محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے تو نظام ہی کچھ اور ہے. بنی اسرائیل والوں کے لیے وہ نظام کچھ بھی نہیں تھا جو میرے اور آپ کے لیے ہے. میرے اور آپ کے لیے تو آسمان سے فرشتے اتر جائیں کوئی مانگنے والا تو ہو، میرے اور آپ کے لیے تو ہوائیں بدل جائیں، سمندر کی موجیں راستہ دے دیں، ارے پہاڑ راستہ اپنے آپ کو چیر کے راستہ دے دیں، بشرط یہ ہے کہ اللہ کے در پہ آؤ تو صحیح، توبہ کر کے تو دیکھو، توبہ کر کے تو دیکھو، اللہ سے دوستی تو لگا کر دیکھو. آخری واقعہ، صحابی رسول ہیں، روم والوں نے جنگ کے اندر قید کیا، روم والوں نے جنگ کے اندر قید کیا، موقع پا کر وہاں سے نکلے. جنگل تھا، ریگستان تھا، بڑا لمبا سفر تھا، راستے کا پتہ نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، اور راستے کے اندر سمندر بھی آتے ہیں اور دریا بھی آتے ہیں، ان دریاؤں کو عبور کر کے پھر جنگل تھا، راستے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ بڑا پریشان تھا، کہنے لگا یا اللہ راستہ بھول گیا ہوں، کوئی راستہ دکھا. کہتے ہیں ایک شیر نمودار ہوا اور آ کر دھاڑنے لگا. یہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اس شیر کو کیا دھاڑتا ہے، اگر تو جنگل کا شیر ہے تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، یار میں راستہ بھول گیا ہوں، مجھے راستہ دکھا. کہتے ہیں اس نے اپنی دم کو ہلایا اور چل پڑا. کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، میں نے اس کی دم کو پیچھے سے اس کو پکڑا، میں بھی چل پڑا، جہاں صحابہ کا لشکر تھا اس شیر نے مجھے اس راستے پر چھوڑ کر واپس آیا. تو لکھنے والا لکھتا ہے جب تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آؤ گے، رب کعبہ کی قسم تمہاری شیر بھی مانیں گے، تمہیں پہاڑ بھی راستہ دیں گے، سمندر بھی راستہ دیں گے، بشرط یہ ہے کہ غلامی میں آنا پڑے گا. غلامی میں آنا ہی عزت ہے، سرداری ہے، کامیابی ہے. تو اس کے لیے اللہ کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے، اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے حبیب میرے گنہگار بندوں سے کہو جنہوں نے ساری زندگی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، ساری زندگی میرے در پہ کبھی نہیں آئے، ساری زندگی بددیانتی کے اندر، جھوٹ کے اندر، فراڈ کے اندر اور میری نافرمانی میں گزار دی، اس کو کہو ایک دفعہ میرے دربار پہ آ کر میرے گھر کے اندر، اگر گھر آنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، اپنے بستر پہ سوئے سوئے اس آنکھ سے ندامت کا آنسو نکال دیں، وہ 60 وہ 70 وہ 80 وہ 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. وہ اللہ کی ذات بڑی ہی قدردان ہے، بڑی ہی غفور الرحیم ہے. اللہ کرے یہ بات میری اور آپ کی سمجھ کے اندر آ جائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.